الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی سورہ حشر 28ویں پارے میں ایک ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بندوں، یہ جو قرآن ہم نے تم پر اتارا ہے، اس قرآن کو اگر ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ اللہ کے حکم سے جھک جاتا۔ قرآن میں جو اللہ کے احکامات ہے، قرآن میں اللہ نے جو عذاب کا ذکر فرمایا، جو جہنم کا ذکر فرمایا، تو اللہ کے حکم سے اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر پہاڑ جھک جاتا اور وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن اللہ کی وہ مقدس کتاب ہے کہ اس کا خوف جو اللہ نے اپنے جو عذاب کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، جہنم کا ذکر کیا، موت کا ذکر کیا، قبر کا ذکر کیا، آخرت کا جو ذکر کیا، اگر یہ ذکر جو اللہ نے قرآن میں کر کے ہم بندوں کو جو اتارا، اگر یہی قرآن اللہ پہاڑ پر اتار دیتا تو اللہ کے خوف سے پہاڑ ڈر کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے ٹکڑے ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے کہا انسان کے دل کا یہ حال ہے کہ ہم نے انسان کے دل پر قرآن اتارا، لیکن انسان کا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ رب نے فرمایا اے بندوں، تمہارے جو دل ہے قرآن سن کر قرآن کی باتوں کا اثر تمہارے دل پر نہیں ہوتا۔ تم قرآن سنتے ہو مگر قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ تو قرآن اتنا بڑا کلام اللہ کا تمہارے دل پر جب اس کلام کا اثر نہیں ہو رہا ہے تو کون سی کتاب اتارے کہ جس کی وجہ سے تمہارے دلوں میں اثر پیدا ہو؟ کون سا ایسا حکم اتارے کہ جس سے تمہارے دل بدل جائے؟ اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے پتھر سے زیادہ سخت ہے، پہاڑ سے زیادہ سخت ہے، کبھی پتھروں سے پانی بھی نکل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کبھی کبھار پتھر سے پانی نکل جاتا ہے، اور کبھی پتھر پہاڑ کے اوپر سے اللہ کے خوف سے وہ نیچے گر کر آتے ہیں۔ جو پتھر پہاڑوں پر کبھی کبھار وہ اونچائی سے نیچے گرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہوا سے نیچے گر رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ پانی سے نیچے گر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پتھر مجھے یاد کر کے میرا خوف جب اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، میرے خوف سے وہ اونچائی سے نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے پہاڑ کے پتھر نیچے اتر رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے پتھروں سے پانی نکل رہا ہے، پتھر آنسو بہاتے ہیں، لیکن اللہ انسان سے کہہ رہا ہے اے انسان، تیرا دل کتنا سخت ہے، تیرا دل کتنا سخت ہے، میرا کلام سنتا ہے، تو کبھی آخرت کا ذکر سنتا ہے، تو کبھی جہنم کا ذکر سنتا ہے، نہ تیری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ ڈر سے تیرا دل کانپتا ہے،
نہ خوف سے نہ تیرا جسم کانپتا ہے، نہ تیرے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ تیرا دل کتنا سخت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندے سے ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کا ڈر ایک بندے کے دل میں پیدا نہیں کرتا۔ اگر ایک ڈر آ جائے تو دوسرا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ وہ دو ڈر کون سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے اگر کوئی شخص دنیا میں، اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں مجھ سے ڈرے اور میرا خوف اپنے دل میں پیدا کرے تو میں اس کے دل میں قیامت کے دن قیامت کا خوف نکال دوں گا۔ قیامت کا جو خوف ہے وہ ایسا خوفناک خوف ہے، وہ ایسا ہیبت ناک خوف ہے کہ بندہ قیامت کے دن ایسا گھبراتا رہے گا، وہ اللہ سے کہے گا کہ مولا آج کے دن کا جو ڈر ہے، جو ہیبت ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اگر تو مجھے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو ڈال دے، مگر قیامت کے اس خوف سے مجھے نجات عطا فرما، قیامت کے اس ڈر سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ بندہ اللہ سے دعا کرے گا قیامت کا خوف دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے اگر تو نے دنیا میں اپنے دل میں میرا ڈر پیدا کیا، اگر دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا تو میں قیامت کے دن ہر قسم کا ڈر تیرے دل سے نکال دوں گا، قیامت کے دن تیرے دل میں امن پیدا کروں گا، قیامت کے دن تیرے دل میں سکون پیدا کروں گا، قیامت کے خوف سے تیری حفاظت فرماؤں گا۔ اگر اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں تو نے اپنے دل سے میرا ڈر نکال دیا اور بے خوف ہو کر بغیر ڈرے اپنی زندگی گزارا تو یاد رکھنا قیامت کے دن ایسا ڈر پیدا کروں گا کہ میرے ڈر سے تو یہ کہے گا کہ مولا مجھے چاہے تو جہنم میں ڈال دے مگر اس ڈر سے مجھے بچا لے۔ اتنا خوفناک وہ ڈر قیامت کا ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن سکون سے رہو، امن سے رہو، سلامتی سے رہو، کہ دنیا میں جتنا ہو سکے اللہ کو یاد کر کے ڈرتے رہو، خدا کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار ارشاد فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں سارے بندے کھڑے ہوں گے، ہر ایک کا حساب ہوتا رہے گا، تو کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہ لے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو کہہ دے کہ فرشتوں آج اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو؟ کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میری امت میں ایسے بھی بندے ہیں جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ فرشتوں ان کا حساب نہ لینا، بغیر حساب جنت میں داخل فرمانا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایسے بندے ہیں جو دنیا میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، ان سے کبھی گناہ ہو گیا، انہیں کبھی وہ جوانی میں گناہ کر بیٹھے، نادانی میں گناہ کر بیٹھے، غفلت میں گناہ کر بیٹھے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو روتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو آنسو بہاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرماتا ہے اے فرشتوں آج ان بندوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دو۔ اپنے گناہ کو یاد کر کے رونا اللہ کو کتنا پسندیدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ مومن اللہ کے خوف سے دنیا میں اگر روتا ہے، اس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر، مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا مکھی کے سر کے برابر اگر اس کی آنکھوں سے آنسو کا خطرہ نکلتا ہے تو اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جلاتا، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جلاتا، کیونکہ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک چھوٹا سا صحیح خطرہ اللہ کے خوف سے نکلا تھا، اگرچہ کہ وہ ایک مکھی کے سر کے برابر کیوں نہ ہو، اس کے صدقے میں اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں حدیث پاک میں آتا ہے حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کئی سارے صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعظ فرمایا، حضور نے جہنم کا ذکر فرمایا،
اللہ तबारक व तआला के खौफ का जिक्र फरमाया। आका अलैहिस्सलाम के वास को सुनकर, हुजूर के बयान को सुनकर हमारे दिल तड़प गए, हमारे दिल कांप गए और हम अल्लाह के खौफ में रोने लगे, आंसू बहाने लगे। तमाम सहाबा इकराम खौफ और डर से, हैबत की वजह से वो बेइंतहा रो रहे थे। जब हुजूर की महफिल खत्म हो गई, सहाबा इकराम हुजूर की महफिल से निकलकर अपने अपने मकानात में गए। हजरत हंजला फरमाते हैं, मैं भी अपने घर गया। अपने घर जाकर अपने बीवी बच्चों से मैंने बात की और दुनियावी बातों में मैं खो गया। अब वो जो दिल की हालत थी, हुजूर की महफिल में बैठते वक्त जो दिल की हालत थी, जो रोता था अल्लाह के खौफ से, जो मेरा दिल कांपता था, घर आने के बाद वो हालत खत्म हो गई। घर आने के बाद वो जो खौफ था, डर था, वो खौफ और डर कम नजर आने लगा। तो मैंने चीख कर चिल्लाकर कहा कि हंजला मुनाफिक हो गया है। मुनाफिक किसे कहते हैं? कि जो जाहिर में कुछ हो और बातिन में कुछ और हो, जो दिखाता कुछ और हो और दिल में जिसके कुछ और होता हो। हजरत हंजला कहने लगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है कि हुजूर की महफिल में जब बैठता हूं, हुजूर की बातें सुनता हूं तो खौफ से रोता हूं, मेरा दिल कांपता है, तड़प जाता हूं। जब अपने घर आता हूं और बीवी बच्चों से बात करता हूं, फिर वो भूल जाता हूं, वो हुजूर की बातें भूल जाता हूं, वो आखिरत का जिक्र भूल जाता हूं, वो खबर का जिक्र भूल जाता हूं। ये मेरी हालत कैसी हो गई? ये मेरा ईमान क्या कमजोर हो गया? ये सोचकर आप तड़प गए और चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी आवाज सुनी और फरमाया कि हंजला क्या मामला है, क्यों इतना रो रहे हो, क्यों चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो? हजरत हंजला फरमाते हैं, अबू बकर, हम लोग हुजूर की महफिल में जब बैठते हैं, हुजूर की बातें सुनते हैं तो दुनिया से कट जाते हैं, दुनिया से बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। न दुनिया की किसी चीज का ख्याल आता है, न घर का ख्याल आता है, न बीवी बच्चों का ख्याल आता है। लेकिन जब हुजूर की महफिल से बाहर आते हैं, जब घर में जाते हैं, फिर वही दुनियावी बातें, वही दुनियावी सोच, वही दुनियावी तमाम चीजें हमारे जहनों में, दिलों में आ जाती है। वो जो खौफ, वो जो डर और जो हमारे दिलों का हाल होता है बदल जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ हंजला, तुमने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हारी जो हालत है मेरी भी वही हालत है, मेरा भी हाल यही है। हुजूर की महफिल में बैठने तक, हुजूर की बातें सुनने तक बस आखिरत का ही ख्याल, दुनिया से बिल्कुल अलग रहता हूं। जैसे ही हुजूर की महफिल से उठता हूं, घर जाता हूं, फिर वही दुनियावी बातें, दुनियावी तमाम चीजें जहन में आ जाती है और वो जो डर होता है कम हो जाता है। सिद्दीक अकबर ने कहा कि चलो हम दोनों मिलकर जाते हैं और हुजूर से जाकर इसके बारे में सवाल करते हैं। तो दोनों मिलकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पहुंचे। आका ने फरमाया, अबू बकर, ऐ हंजला, बताओ आज तुम किस लिए आए हुए हो, तुम्हारा क्या सवाल है? अर्ज किया कि हुजूर, हमारा सवाल ये है कि आपकी मजलिस में बैठे रहने तक हमारे दिल का कुछ हाल अलग रहता है। आपकी बातें जब सुनते हैं बस दुनिया से, यहां से चले जाने को जी चाहता है, मौत को जी चाहता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने को जी चाहता है। आपकी महफिल से उठने के बाद फिर दिल की वह हालत बदल जाती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ हंजला, जिस हालत में तुम मेरी महफिल में बैठते हो, मेरी महफिल में बैठते वक्त तुम्हारे दिल की जो हालत होती है, जो खौफ तुम्हारे दिल में रहता है, अगर यही डर, यही खौफ तुम सारी जिंदगी रखते रहे तो तुमसे मिलने के लिए आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। अगर यही खौफ, यही डर अपने दिलों में संभाल कर रखते और ऐसे ही अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखकर जिंदगी गुजारते तो फरिश्ते आकर तुमसे मुसाफहा करते, फरिश्ते तुमसे मुलाकात करते और तुम्हारे घर पर तुम्हारी जियारत के लिए फरिश्ते आ जाते। फरिश्तों को वो बंदे बहुत पसंद है कि जो खौफ खुदा से कांपते हैं, जो अल्लाह के खौफ से जो रोते हैं, अल्लाह के डर से आखिरत की फिक्र में जो जिंदगी गुजारते हैं। फरिश्ते उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मगर हुजूर ने फरमाया कि हंजला, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें दुनिया में भेजा है, तुम्हारे इसलिए भेजा है कि तुम अल्लाह की इबादत भी करो और अपनी दुनियावी जरूरतें भी पूरा किया करो, रिस्क हलाल के लिए मेहनत भी किया करो। अगर तुम आखिरत की फिक्र में ही रहो,
आखिरत की फिक्र जहन से ना हटने पाए, दिल से अल्लाह का खौफ हटने ना पाए। अपने जिस्म को दुनिया के लिए रखो, अपने दिल को अल्लाह के लिए रखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ये तालीम नहीं दी जैसे दूसरे मजहबों में होता है कि बिल्कुल अपने दीन के लिए किसी जंगलात में चले जाए। दीनदारी ये नहीं है कि बंदा दुनिया छोड़कर वो किसी जंगल या पहाड़ में चले जाए जैसे ईसाइयों में होता है। ईसाइयों में इबादत क्या है कि दुनिया छोड़ देना, दुनिया से जुदा हो जाना और जाकर किसी एक मुकाम पर अपनी इबादत खाने में, चर्च में अपनी जिंदगी गुजारना। ईसाइयों में इसको बहुत बड़ी इबादत कहते हैं। इसी तरह कुफार और मुशरिकीन में अपनी दुनियादारी को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपनी तमाम दुनिया छोड़कर जंगलात में चले जाने को, इसको इबादत कहते हैं। यहूदियों में यही इबादत है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में अल्लाह ताला ने इबादत को दुनिया छोड़ने का नाम नहीं रखा। इबादत का माना यह है बंदा रहे दुनिया में, दुनियादारी भी करे, रिस्क हलाल के लिए मेहनत भी करे, कोशिश भी करे, अपना सारा जिस्म दुनिया के लिए लगाए, मगर अपना दिल सिर्फ अल्लाह के हवाले कर दे। दिल में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो, दिल दीन पर लगा रहे, दिल आखिरत की फिक्र में लगा रहे, दिल क़यामत की फिक्र में लगा रहे, दिल अल्लाह के खौफ से डरता रहे, लेकिन दुनिया के लिए सिर्फ अपना जिस्म लगाए, दिल ना लगाए। ये शरीयत का हुक्म है। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या कहा कि तुम जब अपने हलाल रोजी के लिए दुनिया में मेहनत भी करते हो, जितना वक्त हलाल रोजी के लिए मेहनत करते हो, अल्लाह ताला तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। रिस्क हलाल के लिए मेहनत करना इबादत है और ये नेकी है, क्योंकि ये सुन्नत रसूल है। खाना अगर बंदा इस नीयत से खाए कि ये मुस्तफा की सुन्नत है, उसका खाना इबादत है। अगर कोई सोए इस नीयत से कि हुजूर भी आराम फरमाते थे, ये हुजूर की सुन्नत है, ये सोचकर सोता है, सोना भी इबादत है। कोई चलता है ये सोचकर कि हुजूर भी चलते थे, उसका चलना भी इबादत है। बात अगर इस नियत से करे कि हुजूर बात करते थे, उसका बात करना इबादत है। निकाह इसलिए करे कि सुन्नत रसूल है, उसका निकाह करना इबादत है। अपनी औलाद के साथ, हंसी के साथ मुस्कुराकर बात करे इस नियत से कि हुजूर इमाम हसन इमाम हुसैन से मुस्कुराकर बात करते थे, खेलते थे, तो उसका अपने बच्चों के साथ खेलना भी इबादत है। तो इबादत क्या है? इबादत हुजूर की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये इबादत है। इस नीयत से जिंदगी गुजारे कि हम ये नीयत, ये सोच रखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जो तरीका बताया उस तरीके के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। बस उस तरीके को जहन में रखकर, नीयत रखकर हम दुनिया में खाएं पिए, ये सारी चीजें हमारे लिए इबादत है। तो ये दीन और ये अल्लाह ताला ने इतना आसान बनाकर रखा है। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत में ऐसे लोगों को पैदा फरमाता है कि जो अपनी जिंदगी का एक लम्हा अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होते। ख्वाजा हसन बसरी की जिंदगी को देख ले। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई सालों तक आप मुस्कुराए नहीं, कई साल गुजर गए। लोग जब भी उन्हें देखते ऐसा लगता कि जैसे किसी कैदी को कैद खाने से रिहा करके लाया गया है। किसी कैदी के लिए कत्ल की सजा सुनाई गई, अब उस कैदी को कैद खाने से बाहर लाकर अब उसको कत्ल करने वाले हैं, ऐसे लगता था। तो आप गौर करें कि किसी कैदी को अगर कत्ल की सजा सुना दे और कैद खाने से बाहर लेकर आए और उसके लिए अब उसको फांसी पर चढ़ाना हो, उस बंदे के दिल में कितना डर होता है, उस बंदे का चेहरा कैसा रहता है, उसका जिस्म कैसा रहता है। ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो भी देखता था वो ये समझता था कि आज इनको कत्ल की सजा सुना दी गई, आज इन्हें कैद खाने से कोई बाहर ला रहा है, इन्हें फांसी देने वाला है। इतने सहमे रहते थे, इतने डरे रहते थे, घबराए रहते थे। चेहरे पर ना कभी हंसी के आसार रहते थे, ना कभी मुस्कुराते थे, ना कभी किसी मजलिस में बैठते थे, ना लोगों से बात करते थे, ना लोगों से मुलाकात करते थे। अब उनसे जो उनके करीबी मुतक़िद थे, जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे, ख्वाजा हसन बसरी से फरमाया कि हुजूर आपको अल्लाह ने
علم کا سمندر عطا فرمایا. آپ کے سینے میں علم کا سمندر ہے اور آپ کی عبادتیں ایسی ہے کہ ہم آپ سے بڑھ کر کسی کو عبادت کرنے والا ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عبادت گزار، اپنے دور کے آپ بہت بڑے متقی اور پرہیزگار انسان، اپنے دور کے آپ بہترین عالم دین ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ نہ ہنستے ہیں، نہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ مسکراتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں. آپ کوئی خوشیوں والا کام نہیں کرتے، آپ کوئی خوشی نہیں مناتے. خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں کیا کروں، میرے ہنسنے کی وجہ، میرے خوشی نہ منانے کی وجہ یہ ہے میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا ہوگا کہ جس سے میرا رب ناراض ہوگا. میری زندگی کے تم نے صرف عبادت دیکھے ہیں، میری زندگی کی تم نے نیکیاں دیکھی ہے، پتا نہیں میری زندگی میں کوئی ایسا کام ہو گیا اور میرا رب اس سے ناراض ہو گیا اور قیامت کے دن اللہ فرما دے کہ اے حسن بصری یاد کر فلاں دن فلاں وقت میں تو نے یہ کام کیا، تیرے کام سے میں ناراض ہوں، آج میں تیری مغفرت نہیں فرماؤں گا، تیری بخشش نہیں فرماؤں گا. اگر اللہ یہ کہہ دے تو میرا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ خواجہ حسن بصری ہے جو یہ یاد کر کے رو رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ میری زندگی کا کوئی کام جو اس کو ناپسند ہے، اگر اس کام کو یاد کر کے اللہ کہہ دے کہ اے خواجہ حسن بصری یہ کام تو نے کیوں کیا، اور تو میں کیا جواب دوں گا؟ اور اللہ کہہ دے کہ آج تیری بخشش نہیں فرماؤں گا جا، تیری مغفرت نہیں فرماؤں گا جا، تو میرا کیا حال ہوگا؟ یہ اللہ والے، یہ خواجہ حسن بصری کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہے، حضرت علی کے معتقدین میں سے ہے. کئی صحابہ کرام سے انہوں نے علم سیکھا، زندگی ساری اللہ کی اطاعت میں گزاری، علم سیکھنے میں گزاری، علم دین کو پھیلاتے ہوئے گزاری. مگر آپ غور کریں ان کی سوچ کیا تھی، ان کی فکر کیا تھی. ان کے دل میں ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے ناراض ہو گیا تو قیامت کے دن میرا کیا ہوگا؟ میرا کوئی عمل، میری کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو قیامت کے دن میری مغفرت نہیں فرمائے گا، میری بخشش نہیں فرمائے گا، تو میری مغفرت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ آج ہمارے ذہنوں میں آنی چاہیے. ہم گناہ کر کے ہماری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جس میں ہم نے گناہ نہیں کیا. کوئی ایسی صبح نہیں ہے جس صبح میں ہم نے گناہ نہیں کیا. کوئی ایسی رات نہیں ہے کہ جس رات میں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہو. بتائیں زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے کہ جس لمحے میں ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں؟ زندگی کا وہ کون سا دن ہے کہ جس دن ہم اللہ کو خوش کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں، اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو ہم اس کو پورا کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ راضی ہے یا اللہ ناراض ہے، اللہ خوش ہے یا اللہ ہمارے سے ناخوش ہے. ہم میں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں خوشیاں مل جائے، خواہشات پورے ہو جائے، ہم جو چاہیں ہمیں اللہ عطا کر دے، بس ہم اتنا ہی چاہتے ہیں. اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کیا گناہ کیا، اللہ ہمیں یہ سزا دے رہا ہے. تھوڑی سی تکلیف اگر کبھی آ جائے تو یہ اکثر سنا گیا ہے کہ ہم نے ایسا کیا کیا تھا جو اللہ ہمیں ایسی تکلیف دے رہا ہے، ہم نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ جس سے اللہ ہمیں ایسی پریشانیاں دے رہا ہے. ارے سوچو تو صحیح، ہم نے وہ ایسا کون سا کام کیا کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے؟ ہم نے ایسا وہ کون سا کام کیا کہ جس سے ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے؟ ہم نے اپنی زندگی کا ایک دن بغیر گناہوں کے نہیں گزارا. ہم نے اپنی زندگی کی ایک رات اللہ کو ناراض کیے بغیر ہم نے نہیں گزاری. اب اس کے گناہوں کے باوجود اگر زندگیوں میں تکلیف آتی ہے تو وہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ نے فرمایا کہ بندو یاد کرو تمہاری زندگی میں جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو یاد رکھنا وہ صرف تمہارے گناہ کی وجہ سے ہے. یاد رکھنا صرف تمہارے گناہ ہے، تمہارے گناہ تمہیں پریشانیاں لے کر آتے ہیں.
तुम्हारे गुनाह बीमारी लेकर आते हैं, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे घर में गम आता है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारी औलाद बीमार पड़ती है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से मैं तुम्हारी खुशियों को छीन लेता हूं, तुम्हारे गुनाहों की वजह से बरकत खत्म हो जाती है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से मेरी रहमत खत्म हो जाती है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से मैं नहुसत को पैदा करता हूं, तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलात को भर देता हूं। ये सब कुछ तो अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है। अगर हम यहाँ अपने गुनाहों को याद करके रोने की बजाय हम अल्लाह से शिकायत कर रहे होते हैं, हम अल्लाह से शिकवा कर रहे होते हैं कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारी औलाद के साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह ने हमारे साथ ऐसी तो तकलीफ और बीमारी क्यों अता फरमाई है, अरे क्यों अता की है। अपने गुनाह को अगर याद कर लेते, हमारे गुनाह तो ऐसे हैं अल्लाह आसमान से अगर आग की बारिश कर दे तो भी कम है। हमारे गुनाह तो ऐसे हैं कि अल्लाह अगर आसमान से पत्थर को बरसाए तो भी कम है। हमारे गुनाह तो ऐसे हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला हम पर बिजली भी गिरा दे तो भी कम है। हमारे गुनाह इतने हैं, लेकिन ये तो उसका करम है कि मुस्तफा के सदक़े में वो हमें गुनाहों से महफूज रख रहा है। उसका करम है गुनाहों के बावजूद अजाब नहीं उतार रहा। बनी इसराइल का तरीका ये था कि जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम गुजरी है कि जो कोई बंदा बनी इसराइल में अगर गुनाह कर लेता, उसके गुनाह पर आसमान से एक आग आती और उस बंदे को जलाकर खाक कर देती थी। जैसे गुनाह करता आसमान से आग आ जाती, वो जल जाता, वहीं मर जाता। बनी इसराइल का यह मामला था। और उस जमाने में अगर कोई रात में गुनाह करता छुपकर, तो सुबह उसके दरवाजे पर लिख दिया जाता था फरिश्तों के जरिए से, आज इसने ये गुनाह किया। यह करम है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि हुजूर की रहमत के सदक़े में अल्लाह गुनाहों के बावजूद हमें अजाब नहीं दे रहा है। एक मरतबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि मौला मुझे मेरा आमाल नामा दिखा, मैं देखना चाहता हूं मेरा आमाल नामा क्या है जो तूने लिखा है। दाऊद अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के नबी हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में कई मुकामात पर फरमाया। तो जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, अल्लाह ने कहा कि दाऊद आओ, तुम्हारा नामे आमाल जो मैंने लिखा है वो तुम्हें दिखाता हूं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब अपना नामे आमाल देखा तो नामे आमाल देखकर अपना सर शर्म से नीचे झुका देते हैं और अर्ज करते हैं कि मौला मेरे नामे आमाल में ऐसी ऐसी जो गुनाह है, नाफरमानियां है कि मैं सर उठाने के काबिल नहीं हूं, मैं तेरे आगे सर उठा नहीं सकता। ये दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। आपने अपना नामे आमाल देखकर शर्म से, हया से ऐसा सर झुकाया कि सारी जिंदगी मरते दम तक अपना सर आसमान की तरफ नहीं उठाया। ये नबी है और नबियों के ताल्लुक से रिवायतों में आता है कि नबी हर गुनाह से पाक होते हैं। नबी और फरिश्ते गुनाहों से पाक है, इनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, ये मासूम होते हैं। तो गौर करे, जो गुनाहों से पाक जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया, जब ऐसे नबी अपना नामे आमाल देखे, देखकर शर्म से निगाहें नीची कर ले और मरते दम तक कभी आसमान की तरफ सर ना उठाए, तो हम जैसे गुनाहगारों का नामे आमाल कैसा होगा। हम जैसे गुनाहगारों का नामे आमाल क्या क्या जिसमें लिखे हुए हैं। अल्लाह ने सूरह कहफ में फरमाया, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह ने सूरह कहफ में फरमाया कि क़यामत के दिन जब तुम्हारा अमाल नामा पढ़ा जाएगा, जब फरिश्ते एक एक कर कर पढ़ेंगे, पढ़ते जाएंगे, तो वो बंदा खड़ा होकर कहेगा कि मौला आज मैं देख रहा हूं मेरे नामे आमाल में छोटी सी छोटी बात जो मैंने कही थी, आज तू उसको भी गिन कर बयान कर रहा है। मैंने सोचा था कि ये गिना नहीं जाएगा, मैं सोचा था ये लिखा नहीं जाएगा, इसका हिसाब नहीं होगा। आज छोटी सी छोटी बात का हिसाब हो रहा है, उसको लिखकर मेरे सामने बयान किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। वो कहेगा कि मौला अगर तू ऐसी पकड़ करेगा तो कौन आज तुझसे नजात पाएगा, आज किसकी मगफिरत होगी, मौला किसकी आज बख्शिश होगी।
اللہ اکبر. آپ غور فرمائیں کیا حال ہوگا اس دن کا. حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا حال یہ تھا, اپنے وقت کے یہ ولی کامل بھی ہے, محمد بن المنقدر یہ عالم دین بھی ہے. جب آپ روتے تو اپنے چہرے کو سارے آنسو چہرے پر مل لیتے تھے. جب آپ روتے تو جو آنسو نکلتے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے تھے اور کہتے کہ میں نے سنا ہے, حضور نے فرمایا کہ جہاں اللہ کے خوف سے جو آنسو نکلتے ہیں وہ آنسوؤں کا پانی جس جگہ چھوتا ہے جہنم کی آگ وہاں ہرگز نہیں چھو سکتی. جہنم کی آگ ہرگز اس جگہ کو جلا نہیں سکتی جہاں آنسوؤں کا پانی بہ جاتا ہے. تو وہ اپنے سارے چہرے کو جسم پر لگاتے اور فرماتے کہ جہنم کی آگ نہ میرے چہرے کو جلائے گی نہ جسم کو جلائے گی, کیونکہ خوف خدا سے نکلنے والے آنسوؤں سے میں نے اپنا سارا جسم مل لیا ہے. اللہ اکبر. یہ بزرگان دین جن کا سارا جو معاملہ تھا, آج اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں, ایک وہ زندگیاں ہے, ایک ہم گناہگاروں کی زندگیاں ہے. آپ ان دو زندگیوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ آج ہم ان کی زندگی میں کس چیز پر عمل کر رہے ہیں, ہم کس چیز پر عمل کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی پر کیا. ان کی زندگی کا کون سا حصہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت شیخ ابو سلیمان درانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو سمجھ جاؤ وہ دل ایک برباد گھر کی طرح ہے, وہ دل ایک ویران ہے. جیسے ویران کھنڈر ہوتا ہے جس میں کوئی آبادی نہیں ہوتی, تو اسی طرح دل کی آبادی اللہ کے خوف سے ہے. اللہ کا ڈر دل میں ہے, دل آباد ہے. اللہ کا ڈر دل سے نکل گیا, دل برباد ہے, وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں, کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور ان کا کام کیا ہے, وہ کون سا کام کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں, کیا گناہ کر کے, چوری کر کے یا زنا کر کے وہ ڈر کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہرگز نہیں. وہ اللہ نے جو قرآن پاک میں کہا وہ لوگ جو کہ کام کر کے عمل کر کے ڈرتے ہیں وہ گناہ کر کے نہیں ڈرتے, بلکہ حضور فرماتے ہیں وہ نماز پڑھ کے, روزہ رکھ کر, تہجد پڑھ کے, صدقہ کر کے, زکوٰۃ دے کے, سارے اللہ کی عبادتوں کی پابندی کر کے پھر اللہ سے ڈرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ حضور ڈرنا تو گناہگار کو چاہیے, یہ عبادت کر کے بھی کیوں ڈر رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ کا جو محبوب ہوتا ہے وہ عبادت کر کے اس لیے ڈرتا ہے کہ مولا میں نے عبادت تو کر دی, اب پتا نہیں میری عبادت تو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ والوں کا ڈر ہوتا ہے, وہ اس لیے ڈرتے ہیں محنت تو میں نے کر لی ہے, زندگی بھر جو تو نے کہا تیرے حکم پر عمل کیا, قرآن پر عمل کیا, تیرے نبی کی باتوں پر عمل کیا, اب پتا نہیں زندگی بھر کی عبادت تو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا. یہ اللہ والوں کا ڈر ایسے ہوتا ہے. آج آپ غور کریں, کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, روزہ تو رکھ رہے ہیں, صدقہ خیرات تو کر رہے ہیں, پتا نہیں اللہ کون سی نماز قبول کر رہا ہے, کون سی قبول نہیں کر رہا, کون سی عبادت قبول ہو رہی ہے, کون سا روزہ قبول ہو رہا ہے, یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. کیا قیامت کے دن حضور نے فرمایا ایسے بندے بھی آئیں گے جو یہ سوچیں گے کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی, ہماری توبہ قبول ہو گئی. وہ دنیا میں توبہ کرتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ آج توبہ کرتے کل گناہ کر لیتے. وہ یہ سوچیں گے کہ ہم تو توبہ کر لیے, گناہ معاف ہو گیا. جب وہ خوش ہو کر آئیں گے نامہ اعمال کھولا جائے گا, فرشتے عرض کریں گے اے بندو تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے. وہ کہیں گے کہ مولا ہماری توبہ کہاں گئی, ہماری نمازیں کہاں گئی, ہمارے نیک اعمال کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے جو کچھ کیا میں نے اسے قبول نہیں کیا. تو غور کرے, اگر اللہ تعالیٰ ہم سے اگر ایسا کہہ دے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اگر اللہ یہ فرما دے تو بندہ کیا کرے گا؟ حضرت شیخ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ ان لوگوں کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اس محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس محفل میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے اور عذاب کا ذکر سن کر، آخرت کا ذکر سن کر لوگوں کے دل ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے کام جاتے ہیں، ایسی محفل کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں جہاں کہیں تمہیں ایسی محفل مل جائے، جہاں ایسی محفل ملے کہ جس میں اللہ کا خوف بیان ہو رہا ہو، جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہو، قیامت کا ذکر ہو رہا ہو، حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں فوراً جا کر اس محفل میں بیٹھ جاؤ۔ آج اگر ایسی محفل میں بیٹھو گے، قیامت کے دن اللہ تمہارے دل میں امن پیدا فرمائے گا، تمہارے دن سلامت رہیں گے۔ اگر یہاں سلامتی سے رہے، یہاں خوشی سے رہے، یہاں سکون سے رہے، یاد رکھو آنکھیں بند ہوگی اسی وقت سے بندے کی تکلیف شروع ہو جائے گی۔ یہاں سکرات لگے گی، سکرات سے لے کر قیامت تک اس کو ایسے خوف، ایسے ڈر کا سامنا کرنا پڑے گا کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا صبح کے وقت میں، آپ نے پوچھا اے میرے مرید تیرا کیا حال ہے؟ اس مرید نے کہا بہت اچھا ہوں، بہت سکون سے ہوں، سلامتی سے ہوں، خیریت سے ہوں، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی فکر۔ تو حضرت جنید بغدادی جلال میں آئے، آپ نے فرمایا یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ بہت سکون سے ہوں، نہ غم ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ تکلیف ہے، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایسی بات اس بندے کو بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ جس کا ایک پیر جنت میں ہو اور ایک پیر جنت کے باہر ہو، اس کو بھی ایسی بات کہنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ بندے کو سکون کب ملے گا؟ جب اس کے دونوں پیر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب دونوں پیر بندے کے جنت میں آ گئے تو تب جنید بغدادی فرماتے ہیں تبھی بندے کو سکون سے رہنا چاہیے، تبھی اس کو سلامتی ہے، تبھی اس کو سکون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جب تک تمہارے دو پیر جنت میں نہ جائے اس وقت تک اپنے دل میں سکون کو آنے مت دینا، اپنے دل میں اطمینان پیدا مت کرنا جب تک تمہارے دو پیر جنت میں نہ آئے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اے میرے مرید ابھی تو دنیا میں ہے، دنیا سے لے کر جنت پہنچنے تک ابھی تیرے سامنے ہزاروں منزلیں ہیں، موت تیرے سامنے ہے، خبر تیرے سامنے ہے، پتا نہیں تیرا ایمان موت کے وقت سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، خبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، حساب و کتاب کے وقت میں کیا ہوگا۔ ابھی اتنی ساری منزلیں تیرے سامنے ہیں اور تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی فکر نہیں، بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہ کیسی بات تو کہہ رہا ہے؟ یہ جنید بغدادی کے الفاظ دیکھیے، یہ اللہ والوں کا کیا طریقہ تھا، کیا خوف تھا۔ کوئی اللہ کا ولی ایسے ہی نہیں بن جاتا، اللہ کا محبوب بننے کے لیے کیسے کیسی چیزوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیا کیا سفر ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، داؤد علیہ السلام آپ بیمار ہو گئے، لوگ ان کے پاس آئے، حکیم آئے علاج کرنے کے لیے اور ساری دوائیاں دے دی، علاج کر لیا، مگر بیماری ختم ہی نہیں ہو رہی، اتنے بیمار ہو گئے، کمزور ہو گئے، لوگ آتے گئے، آپ کو دیکھتے گئے، آپ سے پوچھا کہ حضور آپ بیمار ہوئے کیسے، آپ کے بیمار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نہ کوئی دوائی اثر کر رہی ہے، نہ علاج اثر کر رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں دراصل بات یہ ہے جب میں اللہ کی عذاب کی آیت پڑھتا ہوں، عذاب کا ذکر سنتا ہوں، میرا دل ایسے کانپ جاتا ہے کہ اس عذاب کا ذکر سن کر بے ہوش ہو جاتا ہوں اور بیمار پڑ جاتا ہوں، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی آیتیں نہیں پڑھتا کہ جس میں اللہ نے مغفرت کا اعلان کیا، اللہ نے جس میں بخشش کا اعلان کیا، جب تک مغفرت کی آیتیں نہیں پڑھتا یہ جو ڈر ہے، یہ جو بیماری ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ یہ کون؟ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی کا یہ حال ہے، تو سوچو ہم جیسے گناہگاروں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو 1000 دینار جو ہوتے ہیں سونے کے سکے ہوتے ہیں، درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کے سکے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں 1000 دینار سونے کے سکے
1000 खैरात करने से बेहतर है अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाओ। अल्लाह तुम्हारे 1000 सोने के सिक्के खैरात करने से इतना खुश नहीं होता जितना कि तुम्हारे गुनाहों को याद करके रोने से अल्लाह खुश होता है। हजरत काब अहबार फरमाते हैं कि अपने गुनाह को याद करके आंसू बहाओ। शेख सुफियान सौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इमाम आजम के जमाने के हैं। हजरत शेख सुफियान सौरी बहुत बड़े मुहद्दिस भी हैं, फकीह भी है, और आपसे कई रिवायतें हैं, कई सारी आपकी रिवायतें और मसाइल आपने बयान किए। बहुत बड़े आलिम दीन इमाम आजम के जमाने के, और बहुत बड़े मुत्तकी परहेजगार इंसान, और बहुत बड़े वली कामिल है। आप पर जब मौत का वक्त तारी हुआ, सकरात के वक्त में हजरत सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोगों ने देखा कि वो बेकरार है, बेचैन है, और आंखों से आंसू जारी है। उनसे पूछा गया, ऐ सुफियान सौरी, आप इल्म का समंदर है, आप इबादतें ऐसी कि आपकी इबादतें देखकर हम लोग परेशान रह जाते थे, ऐसी इबादत करने वाले और ऐसा इल्म रखने वाले इतना बेचैन क्यों है, बेकरार क्यों है? सुफियान सौरी एक बात फरमाते हैं कि लोगों, मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि मेरी मौत क्या ईमान पर होगी या ईमान से हटकर होगी। अब सकरात तो तारी हो गई है, अब इस बात का डर है कि सारी जिंदगी अल्लाह के दीन की खिदमत की, इबादतों में मेहनत की, मगर अब सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद इस बात का डर लगा है क्या कलीमे पर मौत आएगी या मौत से पहले मेरा ईमान छीन लिया जाएगा। ये कौन कहने वाले? ये वो लोग हैं कि जिनकी किताबें पढ़कर आज हम आलिम बनते हैं, जिनकी किताबें पढ़कर आज हम अपने इल्म में इजाफा करते हैं। ये वो अल्लाह वाले हैं जो अपनी मौत से इतना डरते थे। कभी हमने सोचा कि हमारी मौत किस हाल पर आएगी? क्या ईमान पर, कलीमे पर मौत होगी या कलीमे से हटकर होगी? एक जो पास ऐसी चीजें हैं ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि अमल, बंदे का अमल, बंदे की इबादत जो भी कर रहा है वो कबूल हो रही है नहीं, ये अल्लाह जानता है। ईमान पर मौत आएगी या नहीं, ये अल्लाह जानता है। चाहे जिंदगी भर जितनी इबादत कर ले, जितनी इताअत कर ले, जितनी नमाजें रोजे रख ले, मगर ईमान पर, कलीमे पर मौत हुई, सारी इबादतें कबूल है। अगर कलीमे पर मौत ना हुई तो सारी जिंदगी 100 साल भी इबादत कर ले, वो सारी इबादतें बर्बाद हो जाती है, क्योंकि तमाम आमाल का दारो मदार ईमान पर है। ईमान पर मौत हुई सब कुछ कबूल है, ईमान पर मौत ना हुई तो कुछ कबूल नहीं है। अल्लाह अकबर! क्या आज ये खौफ, ये डर जो अल्लाह वालों के सीने में था, आज आप अपने सीनों में अल्लाह के खौफ की आग को जलाए। अल्लाह के खौफ की आग आज हमारे सीनों में क्यों नहीं जल रही है? गफलत क्यों आ गई है? दिल आज पत्थर से ज्यादा सख्त हो गए हैं। ना कुरान का असर दिल पर होता है, ना हदीस की बातों का असर दिल पर होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि ऐ दाऊद, आज तुम मुझसे कैसे डरो? अल्लाह से डरने का तरीका क्या है? फरमाया कि अल्लाह से अगर डरना हो तो ऐसे डरो जैसे तुम शेर के मुंह में अगर तुम्हारा जिस्म चला जाए तो उस वक्त में जो डर तुम्हारे दिल में होता है, अल्लाह का डर भी ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह के डर का असर सिर्फ जिस्म पर भी हो, दिल पर भी हो। ऐसा नहीं कि बंदा कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं। अल्लाह से डर रहा है तो अल्लाह से डरने की निशानी क्या है? अल्लाह से डरने की निशानी जिस्म पर भी होती है, दिल पर भी होती है। तो हर बंदा गौर करे कि दिल में अल्लाह का खौफ है या नहीं। हर बंदा गौर करे कि दिल में अल्लाह का डर है या नहीं। उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी ये है कि जिस दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है, उस दिल से दुनिया की ख्वाहिश मिट जाती है, दुनिया की ख्वाहिश मिट जाती है, दुनिया की लज्जतें मिट जाती है, दुनिया का ऐशो आराम मिट जाता है और दुनिया में रहने की आरज़ू मिट जाती है। तो जब बंदा अपने दिल में देखे कि अभी ख्वाहिशें हैं, आरज़ू है, अभी दिल में तमन्नाएं हैं, यहां दुनिया की चमक धमक अभी दिल में है, दुनिया की लज्जतें अभी बाकी है, तो समझ जाओ अल्लाह का डर दिल में पैदा नहीं हुआ। दिल अल्लाह के डर से खाली है। और जिस्म पर अल्लाह का डर पैदा होने की निशानी क्या है? फरमाया कि जिस बंदे के जिस्म पर अल्लाह का डर तारी होता है, वो जिस्म कांपता रहता है। वो जिस्म जब नमाज में ठहरता है तो कांपता है,
دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کانپتا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتا ہے تو آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ جسم پر اللہ کا ڈر ہونے کی نشانی ہے۔ تو آج آپ غور کریں، کیا ہمارے جسموں میں اللہ کا ڈر ہے یا نہیں؟ ہمارے دلوں پر کیا اللہ کا ڈر طاری ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، ان ساری مخلوقوں میں گناہ کرنے والی دو مخلوقیں ہیں، ایک انسان اور جن۔ انسان اور جن یہ دو مخلوق ایسی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، گناہ کرتی ہیں۔ یہ دو مخلوق کے علاوہ اللہ نے ہزاروں قسم کی مخلوق پیدا کی، کوئی مخلوق اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ آپ فرشتوں کو دیکھ لیں، ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں، اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے، اللہ نے جب سے پیدا کیا ہے اس وقت سے سجدے میں ہیں، اور قیامت تک وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ پیدائش کے وقت سے لے کر قیامت تک سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ کا حکم ہوگا کہ سجدے سے سر اٹھاؤ، وہ اپنا سر سجدے سے اٹھا کر کیا کہیں گے؟ عرض کریں گے کہ مولا، جیسے تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے ویسی عبادت نہیں کی، ہمیں معاف فرما دے۔ یہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ ہماری عمر کیا ہے؟ 60 70 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 80 سال ہوگی۔ اب ہمیں 20 سال تک، 18 17 سال تک تو نماز کا خیال آتا ہی نہیں۔ اب 17 سال 18 سال کے بعد نماز کا خیال بھی آتا ہے تو صرف جمعہ کے جمعہ خیال آتا ہے۔ کب تک؟ 17 18 سال سے لے کر 50 سال تک، جوانی ختم ہونے تک نماز کا خیال کب آتا ہے؟ یا تو جمعہ کے جمعہ، یا جس وقت میں انتقال گھر میں ہو گیا تو فجر کے نماز زیارت کو جانے کے لیے فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ گھر میں فجر کی نماز اگر پڑھنا ہو تو کسی کا مرنا ضروری ہے۔ آج ایسا ماحول ہے، یا تو عید آئے گی یا زیارت کو اگر جانا ہو فجر میں اٹھیں گے، اور جیسی 50 مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد 2 یا 3 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی۔ 60 اگر ہو جائے تو اس کے بعد 5 وقت کی نماز کی پابندی ہوگی۔ اب ساری زندگی کی نمازیں اگر ہم جمع کریں تو 5 سے 10 سال کے برابر بھی نمازیں نہیں ہوگی۔ 5 سے 10 سال کے برابر بھی ہماری نمازیں نہیں ہوگی۔ ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو فرشتے اپنا سر سجدے میں رکھے ہیں، قیامت کے دن اٹھا کر کہیں گے کہ مولا ہمیں معاف کر دے، جیسے تیری شان ہے تیری شان کے لائق ہم نے عبادت نہیں کی ہے۔ یہ فرشتوں کی یہ ایسی عبادت ہے۔ آپ غور کریں، آج ہماری زندگیاں کہاں جا رہی ہے، ہماری سوچ کہاں جا رہی ہے، ہم کیسی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک روایت میں بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، اور وہ ایسا بندہ ہوگا کہ جس نے اپنی زندگیوں میں برائیاں گناہ بے پناہ کیے ہوئے ہوں گے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں اس کو لا کر کھڑا کیا جائے گا، اعمال کا وزن کیا جائے گا، گناہ بے انتہا ہونے کی وجہ سے فرشتے کہیں گے کہ مولا اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ خدا کا حکم ہوگا اس کو سیدھے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ اس بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ جہنم کی طرف جب قدم بڑھائے گا، جب آگے جائے گا تو اس کی آنکھ میں جو پلکیں ہوں گی، اس کی پلکوں میں ایک بال عرض کرے گا کہ مولا میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج قیامت کا دن ہے، انصاف ہوگا، بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کی پلکوں کا وہ ایک بال کہے گا اے مالک و مولا، تیرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو کوئی بندہ تیرے خوف میں آنسو بہاتا ہے، تیرا ڈر یاد کر کے جو روتا ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے ایسے بندے کو کبھی جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میرے نبی نے بالکل حق فرمایا۔ تو یہ پلکوں میں یہ ایک بار کہے گا کہ مولا اس بندے نے ساری زندگی یقیناً تیری نافرمانی میں گزاری ہے، ایک رات یہ سوتے ہوئے تجھے یاد کر کے اس نے یہ کہا تھا کہ مولا میرے گناہ اتنے زیادہ ہے، پتا نہیں تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو تو میرا کیا فیصلہ کرے گا۔ تجھے یاد کر کے، قیامت کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس بندے نے رات میں سونے سے پہلے آنسو بہایا۔ آنسو میں اتنا پانی تھا ایک بال میں اس قطرے میں بھیگ گیا تھا۔ آج اس ایک بال کا تجھے واسطہ دیتا ہوں، اس ایک قطرے کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بال کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج
یہ اس ایک بال کے صدقے میں اس کی مغفرت اور بخشش فرما دیتا ہوں۔ جو ایک بال اللہ کے خوف سے آنسوؤں میں بھیگ جائے، اللہ اس ایک بال کے صدقے میں بھی جب بندے کی مغفرت فرماتا ہے تو سوچو اگر ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں روئے، آنسو بہائے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر، وہ عمر کے اللہ نے ان کے مشورے کے مطابق قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، کئی جگہوں پر حضرت فاروق اعظم کا ذکر آیا۔ حضرت عمر کا خوف کا یہ عالم تھا کہ رات کے وقت میں جب رکعت باندھ کر کھڑے ہوتے اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کی عذاب کی آیتیں جب پڑھنا شروع کرتے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے تھے۔ جب آیتیں عذاب کی آ جاتی اس کو پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے اور اتنا روتے تھے حضرت عمر کہ آپ کے چہرے پر آنسو بہتے بہتے آنسوؤں کی 2 لکیریں پڑ گئی تھی، اتنا آنسو بہاتے تھے۔ ارے وہ عمر کے جنہیں حضور نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی، زندگی میں حضور نے فرما دیا تھا کہ عمر تم جنتی ہو، تو جن کی جنتی ہونے کی بشارت حضور نے سنا دی، ایسے لوگوں کا یہ حال تھا کہ آپ ایک تنکے کو دیکھ کر فرماتے، ایک چھوٹا سا کنکر زمین سے اٹھا کر حضرت عمر فرماتے کاش میں ایک کنکر ہوتا اور کاش مجھے دنیا میں میری ماں پیدا ہی نہ کرتی تو بہت اچھا رہتا۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو فرماتے جب پیدا ہو گیا میرے اعمال کا حساب بھی ہوگا، مجھے حساب سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا ڈر لگتا ہے، سوچتا ہوں کہ کاش پیدا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ اللہ والے ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا تھا، کیا اللہ کا خوف تھا، عبادتیں کر کے اللہ سے ڈرنے والے، اور آج ہم گناہ کر کے بھی کبھی اللہ کا خوف کا خیال تک نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ رب نے فرمایا کہ انسان کے دل کا یہ حال ہے کہ پہاڑ بھی میرے ڈر سے روتا ہے، پتھروں سے، اللہ کے خوف سے پتھر بھی آنسو بہاتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں، مگر انسان کا دل پہاڑ سے زیادہ سخت ہو گیا، پتھر سے زیادہ سخت ہوا۔ نہ قرآن کی بات کا اثر دل پر ہوتا ہے، نہ حدیث کی بات کا اثر دل پر ہوتا ہے، کسی بات کا اثر آج ہمارے دلوں پر نہیں ہوتا، دل بالکل پتھر بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے دلوں کا یہ حال ہے تو سوچیں اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو کیا ہوگا۔ یہی معاملہ آج شب برات جو قریب ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، زندگی کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، موت کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے کہ کس حال میں کون مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کس کی زندگی کتنی ہوگی اور وہ زندگی کہاں جیے گا، کیسے جیے گا۔ 1 سال تک کے فیصلے اس شب برات میں ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک رات دے رہا ہے، یہ کون سی رات ہے؟ یہ شب برات توبہ کی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونے گڑ گڑانے کی رات ہے۔ اپنی زندگی میں جو گناہ ہو چکے اس رات میں اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لیا کرو۔ اس رات میں رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر جو بھی گناہ ہوئے ہیں یاد کر کے مولا کی بارگاہ میں رو، تاکہ مولا کو اگر یہ رونا پسند آ گیا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، رب کو ہمارا آنسو بہانا پسند آ گیا ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس رات میں ہمیں عبادتیں بھی کرنا ہے، اور عبادتوں کے بعد نماز جو جماعت قائم ہوگی 9:30 بجے اذان اور 10 بجے جماعت اس مسجد میں قائم ہوگی، اور جماعت کے بعد انشاءاللہ العزیز تقریر ہوگی شب برات کے عنوان پر کہ شب برات کیا ہے اور اس رات میں ہمیں کرنا کیا ہے، اس رات کی اہمیت کیا ہے، یہ رات اللہ نے ہمیں کیوں عطا کی ہے۔ یہ تمام اہم چند باتیں ہیں جو شب برات کی تقریر میں بیان کیے جائیں گے۔ نماز کے بعد شب برات کی تقریر میں آپ شامل رہیں، اور تقریر کے فوراً بعد ایک خصوصی دعا ساری امت محمدیہ کے حق میں کی جائے گی۔ دعا میں ضرور شامل رہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو محنت ہوتی ہے عبادت میں، اس محنت کی مزدوری دعا میں ملتی ہے۔ تو ہماری جو مزدوری ہے شب برات میں اللہ سے جو لینے کی مزدوری کیا ہے، وہ دعا ہے۔ تو تقریر کے بعد ساری امت محمدیہ کے حق میں خصوصی دعا کی جائے گی۔
उस दुआ में आप शामिल रहे और रोजा रखा करे। शबे बारात का जो रोजा है, चाशुम्बे की रात सहरी करके जुमेरात का एक रोजा होगा, फिर जुमेरात की रात सहरी करके जुमा का एक रोजा होगा। ये 2 रोजे आप जरूर रखा करें। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमज़ान के बाद सबसे ज्यादा शाबान के महीने में रोजा रखते थे। शाबान के महीने में कसरत से हुजूर ने रोजा रखा और अपनी उम्मत से कहा कि रमजान का इस्तेक़बाल शाबान के रोजों से किया करो। रमजान का इस्तेक़बाल करो, कैसे करो? शाबान के रोजों से। तो शाबान के रोजे जितने ताकत अल्लाह ने दी है उतने ज्यादा रोजे रखे, लेकिन खुसूसन ये शबे बारात के 2 रोजे रखे। जुमा का जो दूसरा रोजा आएगा वो जुमा के दिन आएगा। तो बाज ये जहनों में एक गलत ख्याल है कि जुमा के दिन रोजा नहीं रखना है, जुमा ईद का दिन है। याद रखिए, जो जुमा के दिन रोजा रखने से मना किया गया है वो नजर के रोजे हैं। नजर यानी अगर हम कोई मन्नत मांग ले कि अगर फला काम हो जाए तो हम रोजा रखेंगे, ऐसे जो मन्नत के रोजे होते हैं उनके लिए अइम्मा और फुकहा ने ये फरमाया है कि वो मन्नत का रोजा हो तो जुमा के दिन ना रखा करे, जुमा से हटकर रखा करे। ये तो नफिल रोजे हैं, ये तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखे, सहाबा ने रखे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जब शाबान में जुमा भी आता था तो सहाबा इकराम उस दिन भी शाबान के रोजे रखते थे। सहाबा इकराम ने भी रोजे रखे हैं। इसलिए आप ये ना सोचे कि जुमा का दिन आ रहा है हम रोजे रखें या ना रखें, नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। नफिल रोजे रखने में कोई हरज नहीं है। तो जुमेरात का एक रोजा रखना है और जुमा का एक रोजा रखना है, और इससे आगे भी अगर ताकत है तो आप आगे भी और रोजे भी रख सकते हैं। तो लिहाजा शबे बारात में आप जरूर से शामिल रहे, नमाज में, नमाज के बाद तकरीर में, तकरीर के बाद दुआ में, इन तमाम में आपको जरूर खुद भी शिरकत करे, अपने दोस्त व अहबाब को भी इसमें शिरकत करने की दावत दे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के दिलों में खौफ खुदा पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमें गफलत से नजात अता फरमाए। खालिक कायनात हमें रोने की तौफीक अता फरमाए। शबे बारात में अल्लाह ताला मुकम्मिल हमें इबादत करने का शौक और जज्बा अता फरमाए, और इस रात में मौला हम तमाम की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।